ابو ذر ہے عزیزان من، اور پھر رسول اللہ کے بعد جو دین رسول اللہ نے سکھایا تھا، جو قرآن سے سیکھا تھا، اس کو اپنا شعار بنا لیا. اتنا شعار بنایا کہ حکومت وقت کو برداشت نہیں ہوا. ہر حکومتی عہدیدار کو پکڑ کر آیات قرآن نعرہ بنا کر پیش کرتے تھے. سورہ توبہ کی آیات الذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو سونا چاندی بٹورتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو جہنم کا مژدہ سنا دو. یہ نعرہ تھا ابو ذر کا. وہ سرمایہ دار تنگ آ گئے، سیٹھ لوگ تنگ آ گئے، شکایت کی حکومت کو، یہ ہمیں چھیڑتا ہے، یہ تنگ کرتا ہے، اس کو شہر سے نکال دیں. شہر بدر ہو گئے، شہر بدر کر کے شام بھیج دیا. شام میں بنو امیہ کی حکومت تھی، معاویہ کی حکومت تھی، ان کے پاس بھیج دیا. یہ ابو ذر تنگ کرتا ہے، یہاں پر بزرگوں کو تنگ کرتا ہے، آپ اس کا علاج کرو. امیر شام نے ایک دشوار گزار پہاڑی علاقے میں جو آج لبنان اور وادی بقا کہلاتا ہے وہاں پر بھیج دیا کہ صحرائی انسان کو پہاڑ میں بھیج دیں، سمجھ آ جائے گی اس کو. سردیوں میں سردی ہوگی، کھانے کو ملے گا کچھ نہیں، جاننے والا ویسے کوئی نہیں ہے، زبان اس کی کوئی نہیں سمجھتا، تو وہاں پر اس کو سمجھ میں آ جائے گی. ابو ذر نے وہاں جا کر زندگی گزاری. ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، مختصر وقت گزرا تھا کہ شام کی حکومت نے مرکز کی حکومت کو خط لکھا کہ اگر شام کو بچانا ہے، اپنی حکومت میں رکھنا ہے، تو ابو ذر کو واپس بلا لو. حکم ہوا ابو ذر کو سختی کے ساتھ واپس بھیج دو. سختی کیا کی گئی؟ شام سے اونٹ تیار کیا گیا، بن پلان کے. اونٹ کی ننگی پشت پر ابو ذر کو بٹھایا گیا اور پاؤں اونٹ کے نیچے رسی سے باندھ دیے گئے، اور ساتھ گھوڑا سوار، دو گھوڑا سوار، دو گھوڑوں پر، جن کا کام اونٹ کو دوڑانا تھا، چلانا نہیں تھا، اونٹ کو دوڑانا تھا. شام سے دوڑاتے ہوئے اونٹ مدینہ تک لے کر آئے. اب یہ تجربہ آپ میں سے کسی کا نہیں ہوگا، کسی کا بھی نہیں ہوگا. اونٹ کی پشت پر اگر بیٹھ جائیں اور پالان نہ ہو، چند کلومیٹر سے زیادہ آپ نہیں بیٹھ سکتے، چونکہ اونٹ کی پشت سخت ہے، کھردری ہے، اور انسان کی چمڑی ران نرم ہوتی ہے. جب وہ آپس میں ٹکراتی ہیں، استقاق ہوتا ہے، تو اونٹ زخمی نہیں ہوتا بلکہ انسان زخمی ہو جاتا ہے. اور یہی ہوا. ابو ذر جب مدینہ پہنچے، رسی کھولی گئی اور اونٹ سے اتارا گیا. ابو ذر کی رانوں کا گوشت سڑ گل چکا تھا، چلنے کے لیے مشکل تھی، چل نہیں سکتے تھے. امام حسن ایک طرف، امام حسین دوسری طرف، ابو ذر کو اپنے کندھوں پہ سہارا دے کر لے کر گئے اور اپنا عہد نبھایا آخر تک. جو انصار اہل بیت کو، رسول اللہ کو، ائمہ اطہار کو چاہیے تھے، جن کی امیر المومنین کو تلاش تھی، لی کان فیما مضی اخ فی اللہ، یہ اس کردار کے حامل انسان تھے. عزیز من، وہاں پر بھیج دیا جائے تاکہ لوگوں سے دور رہیں، تنہائی میں رہیں. بعض روایات میں ہے کہ زوجہ تھی ان کے ہمراہ، بعض روایات میں ہے بیٹی تھی ان کے ہمراہ. اور اور پابندی بھی تھی کہ ابو ذر کو مدینہ سے باہر جاتے ہوئے کسی نے وداع نہیں کرنا. امیر المومنین آئے امام حسن و امام حسین علیہ السلام کو ساتھ لے کر، اور حضرت ابو ذر کو مدینہ سے رخصت کیا، وداع کیا. اور وہ تاریخی جملے نہج البلاغہ کے اندر ہیں جو حضرت ابو ذر کو امام علی علیہ السلام نے وداع کرتے ہوئے فرمائے تھے کہ ابو ذر، تو نے اللہ کی خاطر قیام کیا ہے، تو نے اللہ کی خاطر یہ سختیاں ساری برداشت کی ہیں، تو اللہ کی راہ پر یہ سارے قدم اٹھا رہا ہے. اور رسول اللہ نے ان کے صبر و استقامت و صداقت کی گواہی دی تھی کہ ابو ذر سے زیادہ سچا انسان آسمان کے نیچے موجود نہیں ہے.